آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کماڑی جیٹی پہ، جہاں سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سوچا یہ کہ جس طریقے سے سمندر کے پانی کے اندر، اس کو مقامی زبان میں کہتے ہیں ہوڑا، یہ ہوڑا جس طریقے سے ہچکولے کھا رہا ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، پاکستانی سیاست بھی آج کل ایسے ہی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شام کو پتہ چلتا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں۔ ایک دن پتہ چلتا ہے تحریک انصاف والے سارے جیل میں جا رہے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ بے یقینی ہے جس کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، ان کو پارلیمانی نظام کے اندر الیکشن میں حصہ لینے کی اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی کسی اور بڑی جماعت کو، پی ایم ایل این ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ یہی انتخابی میدان ہے جو ہمیں پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اگر صحیح طریقے سے ایک ہم قیادت کو منتخب کریں اور مستحکم پارلیمان وجود میں آئے۔ ہچکولے اس طرح نہ کھائے۔ انتخابی سیاست میں مد و جزر ضرور آتے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی سیاست کا رخ ایک طرف کو جاتا نظر آتا ہے، کبھی دوسری طرف کو جاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ راک دی بوٹ والا جو کام کرتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کشتی ڈبو دیں۔ ہم پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ دہائیوں سے کشتی ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں کماڑی سے شروع کیا، آگے منوڑا کی طرف چلیں گے، اگر وہاں قریب تک پہنچ پائے تو وہاں پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن سیاسی سفر ہمارا بالکل یہ ہوڑا کا جو سفر ہے نا اس وقت بالکل اس کے ساتھ مماثلت ہے۔ ہاتھ پکڑ کے سنبھل کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کبھی پانی کے اندر نہ گر جائیں۔ ادھر سے مڑتی ہے تو لگتا ہے ادھر الٹ جائے گی، ادھر کو ٹرن کرتی ہے تو لگتا ہے ادھر کو الٹ جائے گی۔ تو یہ پاکستانی سیاست بھی آج کل انتخابی میدان بھی ایسے ہی سجا ہوا ہے۔ چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کچھ اور آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ لیں جی، اب میں اس کشتی کا بن گیا ہوں جی ڈرائیور۔ اس کو منوڑا کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے، اور یہ میرے ساتھ ہے حسین۔ حسین پاس آؤ نا یار، بتاؤ مجھے ٹھیک چلا رہا ہوں میں؟ ہاں، ادھر لے کے جانا ہے، اس طرف سیدھی کرے۔ لیں جناب، لیں لیں، میں منوڑا تک پہنچا دوں گا۔ سامنے رہا منوڑا، لو بھائی منوڑا کے قریب آ رہا ہوں میں۔ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ مجھے جرنلزم کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی شروع کر دینے چاہیے۔ بگی چلانی شروع کرنی چاہیے، ساتھ کشتی چلانی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک ضرور وعدہ ہے، جس شہر میں جاؤں گا وہاں پر جو بھی مقامی ان کے شرائنز ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، کلچرل ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ضرور دکھاؤں گا۔ اب یہاں اگر کراچی کے ساحل کے اوپر یہ کشتیاں چل رہی ہیں تو آپ کو کشتیاں بھی دکھا رہا ہوں کہ کشتیاں چلتی کیسے ہیں اور یہ لوگ محنت کیسے کرتے ہیں۔ ادھر کو ٹھیک ہے، جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ ہیڈ بورڈ ہے اس کا، وہ کہتے ہیں، ہم اس کو فنا بولتے ہیں۔ اور جتنا مزہ یہاں بیٹھنے میں ہے، تا حد نگاہ آگے سمندر نظر آ رہا ہے اور پانی پیچھے چھوڑ کے کشتی آگے جا رہی ہے۔ اگر کسی کو کشتی کا سفر کرنا ہے یہاں ضرور بیٹھے۔ سب سے زیادہ مزہ اسی جگہ پہ، سیدھی سامنے سے ہوا آ رہی ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ خوبصورت جگہ ہے، سب سے اچھا مزہ جو آیا ہے وہ یہاں اس جگہ پر آیا ہے۔ تو جو لوگ بھی یہاں پر آئیں کشتی میں سیر کی غرض سے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سفر کی غرض سے آئیں گے کماڑی سے منوڑا جاتے ہوئے، لیکن اگر آپ سیر و سیاحت کی وجہ سے آتے ہیں تو یہاں آنے کی اجازت ضرور لیجیے۔ ہے تھوڑی سی رسکی، سپورٹ کوئی نہیں ہے، لیکن آگے جو مزہ ہے سمندر دیکھنے کا وہ کمال ہے۔ ظفر بھائی پہلے تو اس علاقے کے متعلق بتائیں۔ سر یہ منوڑا ہے، یہاں پہ ہماری یہ نیوی کا جو ہے ریبر پورا برانچ ہے، اس کو ریبر کہتے ہیں سامنے، اور یہ سامنے لائٹ ہاؤس قاسم کہتے ہیں اس کو۔ لائٹ ہاؤس بھی دکھائیں جی، لائٹ ہاؤس سامنے جو نظر ہاں نظر آ رہا ہے، یہ لائٹ ہاؤس ہے۔ اچھا یہ بچے نیچے جو کام کر رہے ہیں بڑی تھوڑی سی آمدن ہے ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کسی دن دیہڑی نہیں بھی لگتی تو پھر یہ کیا کرتے ہیں رات کو پھر چولہا کیسے جلتا ہوگا؟ غریب لوگ ہیں سر، گزارا کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ تو جس دن رات کو دیہڑی نہیں لگتی تو رات کو چولہا کیسے تو جلتا ہے؟ بھوکے سو جاتے ہیں غریب لوگوں تو ایک تو بندہ نہیں ہے نا سر، ہزاروں لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پیشے سے یہاں وابستہ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ لانچوں کے ذریعے ان کا گزر بسر ہے۔ اوڑا بولتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، اس کو لانچ کہتے ہیں، اس کو لانچ کہتے ہیں، اس کو بوٹ کہتے ہیں، لانچ کہتے ہیں۔ اوڑے جو ہیں وہ جو مچھیروں کے پاس ہوتے ہیں سر، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے۔ یہ سامنے آ رہا ہے، ہاں یہ والا، یہ اوڑا ہے، اس کو اوڑا کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ لانچ ہے، یہ لانچ ہے۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مراد علی شاہ ایک ایسا نام ہے جو باہر کی بہت ہی اچھی درسگاہوں سے پڑھ کر وزارت اعلیٰ کی منزل تک پہنچے، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ چیف منسٹر بنے۔ قائم علی شاہ کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے لائلسٹ ہیں، لیکن شاید اب اپنا وہ اننگز کھیل چکے ہیں، اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب آئے،
امیدیں کچھ کسی حد تک پوری بھی ہوئیں. پھر پچھلا جو ان کا دور تھا اس کے اندر 2-3 بڑے جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے لائک کووڈ, پھر فلڈز, وہ سچویشن بھی کافی چیلنجنگ تھی. تھرڈ ٹائم کیا مراد علی شاہ ہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, اور اگر یہ ہوں گے تو کیا فرق آئے گا سندھ کی سیاست کے اندر, سندھ کے لوگوں کے لیے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. بہت شکریہ نعیم صاحب. عام طور پر کمپیریزن کیا جاتا ہے وزارت اعلیٰ پنجاب میں نواز شریف کے ساتھ یا بعد میں شہباز شریف نے جو چیزیں کی, اور پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں باقی صوبوں میں کیا کام ہوا. اس سینس میں دیکھتا ہوں تو شاید ناٹ اپ ٹو دی مارک. ایک فرق ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک تو جب بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہوتی تھی. ایون جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پنجاب بینگ اے بگر پروونس, اسٹیٹس آبویسلی ایک ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح ہم سب ہمیں تو شکایت نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی, کوئی اور صوبہ ڈیولپ کرے, لیکن ہمیں اس وقت بھی لگتا تھا کہ 8 سے 13 میں پریفرینشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے پنجاب کو. اور ہماری جو پچھلے 10 سال, پہلے 5 سال تو یس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پچھلے 10 سال ہماری گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مخالف جماعتوں کے پاس تھی, اور مخالف بھی ایسے تھے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ناکام کریں تاکہ ان کا بیس ہی ویکن ہو جائے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن ہم نے اس کو وتھسٹینڈ کیا. 2008 کے بعد 13 میں ہم نے 8 سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے, 18 میں 13 سے بھی زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 کی الیکشن ہے, ہماری تو یہی امید ہے کہ ہم اب اپنے 13 پچھلے سے سارے 18 میں پارٹی سٹرونگ ہوئی تھی, 18 سے 24 میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال مزید سٹرونگ ہوئی ہے سندھ صوبے کے اندر, مزید سٹرونگ ہوئی, اور اس کی پروف ہے ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. 70% کانسٹیٹوئنسیز جو ہماری سٹرونگ ہولڈ پہلے بھی رہی ہیں, آپ شہروں کو اگر ہٹا دیں, لٹرلی اپوزیشن کینڈیڈیٹس جو سب جماعتیں مل بھی رہی ہیں, وہ ہمیشہ ملتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. میری اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے, یا میرے اوپر ایک نیشنل اسمبلی ہے, پھر 2 اور صوبائی اسمبلی ہیں, تو ادھر کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 3 ہیں, کانسٹیٹوئنسیز 4 ہیں. مجھے آپ کے مخالف ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے. جی ڈی اے, اس کے علاوہ آئی پی پی, ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, جے یو آئی, وہ آپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل ایک بندہ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ آپ کو ڈینٹ کرے گا؟ بالکل نہیں, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, اٹس نتھنگ نیو. 2018 میں بھی میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا, وہ اس زمانے میں, اب شاید وہ انہوں نے پارٹی جے ڈی اے کے ساتھ الائنس کر لیا ہے, سندھ یونائٹڈ پارٹی تھی جو میرا کینڈیڈیٹ تھا میرے خلاف, اور باقی سب لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی بھی اسی کی سپورٹر تھی اس وقت, استحکام پاکستان پارٹی تو اتنی ابھی بھی نہیں ہے خیر ہمارے یہاں. تو یہ نیا فنومنا نہیں ہے, یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ مخالف جماعتیں پیپلز پارٹی کے مخالفت میں ساری گینگ اپ ہو جاتی ہیں, اور ہمیں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن تو پہلے دن سے ہوتی ہے ہمیں کہ ہوگا ایسا. 2018 میں 14 سیٹیں قومی کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی. میں جب الیکشن کور کر رہا تھا تو اس وقت میری رائے تھی کہ 3 یا 4 سیٹیں قومی کی جیتیں گے, لیکن بعد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ زیادہ اچھی جماعت ہے, اس کو 14 جیتنی چاہیے. بڑا ویلڈ بات کر دی آپ نے, جواب ہی دے دی. انہوں نے 14 جتوا دی. لیکن اس وقت جب میں کراچی شہر میں پچھلے 4 روز لگائے ہیں, تو دس ٹائم اراؤنڈ آئی فیل اے ویری اسٹرانگ اسٹریٹ سپورٹ فار پی ٹی آئی, بٹ دیئر لیڈرشپ اینڈ تنظیم از ٹوٹلی مسنگ. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں, پچھلی بار 14 سیٹیں لی تھی, اٹ واز اے سرپرائز فار ایوری بڈی, اٹ واز اے سرپرائز فار پی ٹی آئی دیم سیلز. میں صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران, اس لیے ہمارے 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. جب 14 قومی کی لی تھی تو مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں, لیکن تقریباً 22 یا 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی لی تھی انہوں نے. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں, اور وہ رات کو ہار کے چلے گئے تھے, صبح انہیں پتہ چلا کہ وہ جیت گئے. اس دفعہ کیا ہوگا؟ اس دفعے اگین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, تھوڑا سا اچھا, ان دا مین وائل جو ہمارے یہاں بائی الیکشنز ہوئی ہیں, جب پی ٹی آئی ہوتی بھی تھی تو پی ٹی آئی پہلے نمبر سے 6 نمبر پہ آئی ہے کراچی میں. پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ کے دوران 2 الیکشنز ہوئی ہیں. عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے, تب بھی یہ ہوا کہ
ان کا جو ایک اور بندہ تو جیت گیا تھا ملیر سے, 22 قومی کی ہیں, 47 صوبائی کی ہیں 22 کراچی سے. قومی کی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی بن کے ابھرے گی. کتنی سیٹیں کراچی سے لیتے ہیں ہم نے پچھلی دفعے ٹو سٹارٹ آف 3 لی تھی, ٹھیک ہے جی. اس وقت میں 8 سیٹیں بالکل کنفرم سمجھ رہا ہوں کراچی. کہاں سے نکالیں گے 8 سے؟ 3 ملیر, 3 ملیر, تینوں آپ کو مل جائیں گے؟ تینوں ہمیں ملیں گی. ہم تینوں جیتے ہوئے ہیں اس وقت بائی الیکشن میں. عمران خان آ رہا ہے ان سیٹوں سے اور ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے. لیاری کی سیٹ ہم پچھلے دفعے ہار گئے تھے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم وہ جیتیں گے اس دفعے سیٹ. کماڑی کی 2 سیٹیں ہیں جو ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں. ایک ویسٹ پہ سیٹ ہے جو نمبر مجھے سیٹ کا نہیں پتہ, اس کی پروونشل سیٹس کا نمبر 116 اور 118 کے اوپر آتی ہے وہ. اور ایک ایسٹ پہ سیٹ ہے جو سوراب گوٹھ اور اس سے آگے کی ہے. تو یہ 8 سیٹیں آپ کا خیال ہے آپ لے جائیں گے؟ میرا خیال نہیں, میں کافی کنونس ہیں آپ؟ کنونسڈ ہوں اور میں کافی ہوپ فل ہوں کہ یہ 8 سیٹیں تو ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ہماری کافی سیٹس پہ ہماری اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی وہ 12 تک کلیم کر رہی ہے کہ ہم نکالیں گے. سو مچ وڈ ڈیپینڈ کہ پی ٹی آئی اس دن کے اپنے ووٹر اس کو ووٹر نکال سکتی ہے کہ نہیں نکال سکتی ہے. اچھا ہماری یہ جو 8 سیٹیں جو میں نے گنوائی نا آپ کو, اس میں پی ٹی آئی سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. اس میں ہمارا مقابلہ ایک آدھ جگہ نون لیگ سے شاید ہو جائے, کچھ جگہوں پہ ایم کیو ایم سے ہوگا. شہباز شریف ایڈجسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ. بالکل, تو وہ ایک آپ کے لیے ٹف سیٹ ہوگی مقابلے میں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم 22 سیٹیں جیتیں گے. کیا لاہور میں بلاول والی 127 پہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وہ بلاول صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کا خیال ہے. جو اس وقت پوزیشن ہے کہ بلاول صاحب چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ اظہار کیا ہے کہ لاہور ہمیشہ, پنجاب پورا اور خاص طور پہ لاہور, 88 میں میرے خیال ہے 8 میں سے 7 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کی جیتی تھی. بھٹو کی تو اسٹرانگ ہولڈ تھی نا, اسٹرانگ لیکن ہولڈ تھی گریجولی وہ میاں اور نواز شریف کی اسٹرانگ ہولڈ اس ہوگی. کو ہم نے انفارچونیٹلی لٹرلی ابینڈن کر دیا لاہور کو. تو اب بلاول صاحب خود ادھر جا کے وہ جو ایک لوگوں میں خیال تھا کہ پیپلز پارٹی عام لاہور کی عوام تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں چھوڑ دیا اور ابینڈن کر دیا اور ہمیں دوسروں کے پیچھے لگا دیا ہے. اب بلاول صاحب کے خود جانے سے ہم ان کو اٹریکٹ کر سکیں گے. آپ کے خیال میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ کون جماعت ہے جو لیڈنگ رول میں نظر آتی ہے؟ اب میں یہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں. دیکھیں ہماری امید ہے کہ ہم سندھ سے 45 ان دا جنرل الیکشن نیشنل اسمبلی سیٹس لیں گے. ٹوٹل 61 ہے. لاسٹ ٹائم کتنی تھی؟ لاسٹ ٹائم ہماری 39 ہو گئی تھی, پھر اس دفعہ 45 کا ٹارگیٹ. اور ہم وہ بڑی آسان ہے. کچھ سیٹیں جو ہم ہار گئے تھے. اوور آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, آئی تھنک آئی ایم بینگ ویری کنزرویٹو. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ میں نے بتایا نا گھوٹکی کی سیٹ ہم ہارے تھے, علی گوہر چلے مہر 45 ہو گئی آپ کی. پھر غوث بخش مہر والی سیٹ ہم ہارے تھے. اعجاز جکرانی جہاں جیکوباد سے کھڑے تھے وہ ہارے تھے. یہ تینوں اب ہم جیت رہے ہیں. 45 وہاں سے. بلوچستان میں 16 سیٹیں ہیں غالباً. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ. 3-4 I'm being very conservative. ہمارے لوگ تو اور زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. کے پی کے میں اگین ناٹ ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن, لیکن 4-5 سیٹوں پہ ہماری اچھی اور فائٹ. پنجاب سے کتنی لیتے ہیں؟ اب یہ آپ گننے کتنی ہوگی, 55 کے قریب ہوگی. 55 پنجاب سے کتنی لیتے ہیں؟ پنجاب میں 25 سیٹیں اگر ہم نکال گئے. سر بگ اف ہے. I know, but it is not. دیکھیں ہائیلی اوور آپٹیمسٹک نہیں, یہی چیز اگر آپ 2002 میں کہتے ہو, ہم کہتے 25 سیٹیں میں کہہ رہا ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہے ہیں. ہم پنجاب میں یس وی ہیو ناٹ ڈن ویری ویل, لیکن اب بلاول صاحب خود گئے ہیں. ہی از کنٹیسٹنگ آفٹر ویری لانگ ٹائم. 2 سیٹیں ملتان سے, احمد محمود والی سیٹ میں بھی here and there 2-3 more seats, that's all. What I'm saying is کہ even بلاول کی سیٹ is very vulnerable because وہاں پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہولڈ اس کی بن گئی ہے ووٹرز کی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں نون لیگ مشکل میں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا 25, اب یہ ٹوٹل 55 80 سیٹیں ہو گئی ہماری, ٹھیک ہے, آؤٹ آف 266. آپ 80 سے حکومت بنائیں گے. 1/3 ہو گئی ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, 1/3 آپ کی سیٹس ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی بھی ایک جماعت, میرا نہیں خیال ہے, نہ مسلم لیگ نواز, نہ پی ٹی آئی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت انڈیپینڈنٹلی حکومت بنا سکے گی. کولیشن بنے گا. کولیشن, تو ہم کولیشن کے لیے اسٹرانگسٹ جماعت میرا خیال ہے آپ کی جماعت سے پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری.